قرآن میں جنت میں جانے کی 4 شرائط جو بیان ہوئی ہیں، ان میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ الا الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ کو فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، یا زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ پوری انسانیت ہی گھاٹے کا زمانہ دیکھ رہی ہے، وہ گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن میں 4 نشانیاں ہوں گی. زمانہ کیوں گواہ ہے؟ اس لیے کہ زمانہ تو شروع سے چل رہا ہے، زمانے کو تو موت نہیں آئی ہوئی. زمانے نے یہ وقت دیکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف 78 لوگ کشتی میں بچے، باقی سب غرق ہوئے. اسی زمانے نے پھر یہ بھی دیکھا کہ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ بچیں، پوری قوم لوط تباہ ہوئی. اسی زمانے نے فرعونیوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا. اسی زمانے نے قوم صالح کی بربادی دیکھی. اسی زمانے نے قوم عاد کی تباہی دیکھی. یہ سورج تو وہی ہے، یہ دیکھتا آ رہا ہے. تو یہ زمانہ گواہ ہے کہ اوورآل زیادہ تر لوگ تباہ ہی ہوئے ہیں انسانیت میں، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. الا الذین آمنوا، ہاں چند ہیں ایمان والے. وعملوا الصالحات، جو کہ نیک عمل کیا کرتے تھے یہ کریں گے. وتواصوا بالحق، اور لوگوں کو بھی وصیت کریں گے سچائی کی بات کی. کونے مان کے نہیں بیٹھ جائیں گے، سچائی کے لیے کھڑے ہوں گے، سچائی اور انصاف کے اوپر قائم ہوں گے. اولو العلم قائما بالقسط کے تحت، چاہے ان کو اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے، وہ کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے لیے، اللہ کے مجاہد بن کے، رسول اللہ کے سپاہی بن کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وتواصوا بالحق، وصیت کریں گے حق بات کی، سچی بات بتائیں گے لوگوں کو، بالکل دو ٹوک. وتواصوا بالصبر، اور پھر جب پھینٹی لگے گی تو صبر کریں گے. جی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ حق بات کریں تو آگے آپ کی پھینٹی نہ لگے. اگر آپ کے سامنے ہزاروں کا مجمع اور سبحان اللہ کہہ رہا ہے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ آپ شاید کوئی ایسی بات پیش کر رہے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام سے بھی بہتر فارم میں آپ نے کو پیش کر دی ہے. تو یہ تو پاسبل نہیں. تو یا آپ وہ بات کر رہے ہیں جو نوح علیہ السلام نے کی تھی تو ان کو تکلیف اٹھانی پڑی تھی، تو آپ کیسے وہ بات کریں اور وہ آپ کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے؟ یہ تو ایک نیچرل چیز ہے. تو یہ ڈیٹم لیول پہ 4 شرائط ہیں کامیابی کی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کے بغیر تو چھٹکارا نہیں ہے. لہذا دعوت و تبلیغ کا کام کرنا یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کر لیا تو ثواب، نہ کرے تو گناہ. نہیں، یہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح ایمان لانا. ہاں اس کا دائرہ کار ڈیفرنٹ ہوگا. ایک گھر کے اندر یہ ذمہ داری ہوگی باپ کی اپنی بیوی اور بچوں تک بات پہنچانا. ایک دفتر میں ذمہ داری ہوگی آفیسر کی کہ وہ اپنے انڈر لوگوں تک پازیٹیولی بات کو پہنچائے. بحث و مباحثہ نہیں کرنا، صرف بات پہنچانی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. بحث کرنے کی اجازت تو اللہ کے نبی کو بھی نہیں ہے. جن سے کوئی لائق ہو نہیں سکتا کہ وہ اگلے بندے کو دلائل پہ قائل کر لیں گے، ان کو بھی کہا گیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے. صرف دعوت، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. حتیٰ کہ حضور کا وہم بھی اللہ تعالیٰ نے نکال دیا یہ بات کہہ کے. اگر آپ کے دماغ میں بھی کوئی بات آتی تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نکال دیا کہ اے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ دوزخ میں کیوں گئے، آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے. یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو ایک ذمہ داری دیتی سی وہ باوجود ایڈے بڑے دوزخ چلے گئے نے کیا کیتا ہے تسی. نہیں، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. جس نے جانا ہے جہنم میں جائے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. حتیٰ کہ اس سے بھی بڑھ کے قرآن میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. تو اپنی جان کو ہلاک کر لے گا اے نبی اس غم سے کہ لوگ قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے. چھوڑو. اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. آپ نے نصیحت اس کو کرنی ہے جو واقعی ڈرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ. اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ. اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اسے بڑی آگ پہ پیش کریں گے. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ. پھر وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. قد افلح من تزکا. بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اصلاح کر لی. وذکر اسم ربہ فصلی. اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. ہم اپنے رب کا نام لے کے نماز پڑھتے ہیں، اسی لیے 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر آتا ہے، سٹارٹ سے لے کے ہر رکعت میں. ان ھذا لفی الصحف الاولی.
یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحیفوں میں تھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو پرائورٹی دیتے ہو جبکہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک یونیورسل ٹروتھ تھا جو اگلے صحیفوں میں بھی تھا. صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم کے صحیفے ہوں یا موسیٰ کے. اصل کانٹے کی بات یہ تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. جب تک یہ دنیا کا کتا نہیں نکلے گا نا آپ کے دل سے، آپ کے دل کا کنواں پاک نہیں ہو سکتا. تو نصیحت صرف بات آپ نے پہنچانی ہے، منوانی نہیں. ہاں منوانا کس کا کام ہے؟ باپ کا. وہ تو ابو داؤد میں حدیث ہے 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز پڑھاؤ، نماز نہ پڑھے مارو. لیکن لوگوں کے بچوں کو نہیں نماز کے لیے آپ نے مارنا. یا مسجد میں بیٹھ کے تو لوگوں کے جو بیچارے بچے آئے ہوئے ہیں مسجد میں، ان کے اوپر آپ نے پوری اپنا وہ سوٹا لے کے مگر نہیں ہو جانا، جس نے بابے ویلے بیٹھے ہوتے ہیں جا کے مسیدی مصیبت بنے ہوتے ہیں. یہ نہیں، اپنے بچوں پہ اپنے سنتے نہیں، لوگوں کے بچے ڈانٹتے نہیں جا کے. وہ زمانے گئے کہ جب محلے میں، ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے، تو ہم محلے میں ہر بزرگ سے ڈرتے تھے. اور اب وہ زمانہ ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ سے نہیں ڈرتے. کتنا فرق آ چکا ہے. تو دعوت پہنچانی ہے آپ نے. ہاں جو بائی فورس ہے نا، وہ جہاں جہاں آپ کا حلقہ اثر ہے. حکمران کا کام ہے بائی فورس کرے گا، اس کے پاس سلطہ ہے نا، طاقت ہے. آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے لے کے تو جا کے سینما توڑنا شروع کر دیں. نہیں، آپ برائی دیکھیں گے، صرف دعوت دیں گے کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے بس. باقی حکمران کا کام ہے زنا کے اڈے بند کروانا، جوئے کے اڈے بند کروانا. یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ حکمرانوں کا کام ہے. حکمرانوں کو ایجوکیٹ کریں گے، وہ کریں گے تو ٹھیک، نہیں کریں گے تو آپ نے جو ہے نا خود کچھ حملہ آور نہیں ان پہ بن جانا. بس آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی. کو ایگزسٹ کرنا ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت.